الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام علماء کرام، ذی وقار سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، رات کا ایک کافی حصہ گزر چکا. جلیل القدر علماء کرام، خطباء عظام اب دوستوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے جواہر پارے پیش فرما چکے. اڑالی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. میں بھی چند معروضات حکم کی تعمیل میں آپ دوستوں کے گوش گزار کروں گا. جن دوستوں نے اہتمام کیا، انتظام کیا، اپنی بولی میں دعا کردہ کہ اللہ کریم ساڈے انہاں دوستاں دا انتظام و انسرام، تساں دوستاں دی تشریف آوری، مل بیٹھ کے بیان کرنا سننا قبول فرما کے ساری بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. اس دنیا دے اندر وسن والے ہر انسان دی زندگی نو اللہ کریم نے دو قسم دیاں بریکٹاں دے اندر بند کیتا ہے. اگر زندگی دے اندر خوشی موجود ہے تو زندگی دے اندر غم بھی نال ہے.
اگر اس زندگی دے اندر آسانی موجود ہے تو دوئی طرف اس زندگی دے اندر پریشانی بھی موجود ہے۔ اس زندگی دے اندر اگر راحت موجود ہے تو راحت دے نال نال مصیبت بھی موجود ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ آج تک کائنات وچ کوئی انسان ایسا نہیں آیا جڑا اے دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی دے اندر خوشی ہے، آسانی ہے، راحت ہے، سکھ ہے، اور میری زندگی ہر قسم دے غم اور پریشانیاں تے دکھاں تو پا کے ایسا دعویٰ کرنے والا بندہ آج تک کائنات وچ نہیں آیا۔ قرآن مجید وچ اللہ کریم نے جنتیاں دی ایک دعا نقل کیتی ہے کہ جس ویلے جنت دے اندر قدم رکھسن پہلا جملہ جنتیاں دی زبان تے آونا ہے الحمدللہ اللذی اذہب ان الحزن، اللہ تیرا شکر ہے سارے غم آج آ کے ختم ہوئے۔ اے زندگی تا دکھاں دا جہان ہے۔ میں آج اللہ دے قرآن پاک تو پوچھنا ہے کہ دنیا دے ہر انسان نو غم من مختلف قسم دے، کسے نو اولاد دی طرفوں، رزق دی طرفوں، دنیا دے اندر قوم قبیلہ برادری دی طرفوں، اللہ دا قرآن دس آمنہ دے لال نو کیڑا غم آئی۔ تو دوست میرے سوال تے غور کرو تاکہ جواب عرض کرن دے اندر میں نو آسانی ہوئے۔ میں سوال دوبارہ دہراون لگا، سوال اللہ دے قرآن تے کرن لگا کہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو کیڑا غم آئی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آیت نمبر 6 سورہ دنا سورۃ الکہف میرے سامنے 15واں پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ اتنا غم آیا ہے، اتنا دکھ آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ اللہ کریم نو تسلیاں دیونیاں پئین۔ اللہ کریم فرمائیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ غم نہ کرو، اتنا زیادہ غمگین نہ ہو، اتنے زیادہ پریشان نہ ہو۔ اللہ کریم کتنی پریشانی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوئی۔ بڑے قرآن پاک دے عجیب الفاظ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غمگین ہوئے، میرا محبوب اتنا دکھی ہوئے کہ میں اللہ نو تسلیاں دیونیاں پہ گئیاں نا۔ اتنے غمگین نہ ہو وہ میرے محبوب، انج نہ ہوئے جو تواڈی قیمتی جان مبارک ضائع نہ ہو ونجے۔ اسی گل تے ذرا دوست غور کرے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔
اللہ کریم نو تسلیاں دیونیاں پہ گئیاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین نہ ہو کہ غمگین ہومن دی حالت وچ پریشانی دی عالم وچ تواڈی جان سائے نہ ہو ونجے میرے محبوب اپنی جان سائے کرن لگے ہو اتنے پریشان نہ ہو اتنے غمگین نہ ہو تو جملہ سنے دے دل دی تختیاں دے لکھیں اتنے مغموم نہ ہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو سکتا ہے تواڈی جان سائے نہ ہو ونجے تواڈے نال دی قیمتی جان میں اللہ نے کسے دی نہیں بڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا قیمتی انسان نہ دنیا تے آئے نہ قیامت ہونی آونے کیوں جان اپنی سائے کرن لگی ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ میرا عقیدہ میرے اکابرین دا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دی قیمتی جان اللہ نہ کسے دی بنائیے نہ قیامت ہونی بناونیے آپ دے نال دا قیمتی انسان نہ دنیا تے آئے نہ قیامت ہونی آونے سچے نہ جاگو تا میں گل لگے ٹھو رہا سچے اللہ اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے آپ دے نال دا نہ کوئی قیمتی انسان دنیا تے آئے نہ قیامت دنیا میں ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ دے گھر ویچ تو پیر دا ٹیم ہے دن ندر دی حالت ویچن گرمی دا موسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مبارک ہوتے ہیں پسینے دے قطرے نمودار ہو گئے ہیں حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دے اندر شیشی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گرن والے پسینے دے قطرے جمع کرنے شروع کر دیتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک کھل گئی ہے تے فرماون لگے یا ام سلیم ما تسنین ام سلیم کے گردی بھئی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرن لگیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کو کا نجالوہا فی تیبنا اللہ دے محبوب اے تواری پیشانی مبارک دو پسینے دے قطرے تلے گرن لگے ہیں تے میں شیشی دے اندر جمع کرن لگیا اساں اپنی خوشبو دے اندر توارے پسینے دے قطرے ملا چھوڑنے نا وہواتیا متیب تے توارے پسینے دے قطرے جیری خوشبو دے اندر مل جاوے نا ساری دنیا دیا خوشبواں مل کے توارے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اتنے غمگین نہ ہو وہ جو جان تواری زائے ہو ونجے نا میرے محبوب توڑے نال دا قیمتی انسان میں اللہ نے نہیں بنایا توڑے نال دی قیمتی جان میں اللہ نے کسے دی نہیں بنائی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اقبال تڑپا اقبال آگے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا قیمتی ہے جرے قیمتی وجود مبارک دا خود رب العالمین نے بھی لحاظ کیتا ہے میرے سامنے نامہ پارا تے سورت دنا سورت الانفال یہ حوالہ آیت نمبر 32 قیمتی جان دا تذکرہ کر لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال
فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالف آمنہ دلان دے رستے دے کنڈے بھی چھاون والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھران دا نشانہ بناون والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا 3 سال تک معاشی طور تے بائی گاڑ کرن والے دشمن نظر ابن حارث دی قیادت وچ بیت اللہ شریف دے گول جمع ہو گئے تے غلاف کعبہ نو پکڑ گئے آکھن لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک اللہ اگر آمنہ دلال سچا نبی ہے اساں وطوی نئے منے دے اللہ اتنی ضد انہیں نہیں آخدے اللہ اگر سچا نبی ہے سانو منن دی توفیق چا دے نا سچا نبی ہے نئے منے دے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اللہ جڑے سچے نبی نے منے دے سارے دے پتھرہ دی بارش نازل کر میں گل روکن لگا خوشاب دے بھائیو اے پتھرہ دی بارش او منگرین جنہ کچھ مدت پہلے پتھروں دی بارش ابرا دے لشکر دے آندے ہوئے ویکھی ہوئی آئی یہ جملہ غور نال سننے بھائیوں دل دی کھڑکیاں کھولنے اللہ واسطے جرے بندے نے پتھروں دی بارش نہ ویکھی ہوئے تے پتھروں دی بارش منگے سنن والا آگ سکدے اس نو پتہ جو نہیں تاں پتھروں دی بارش منگ رہے ہیں انہاں تاکھا نال پتھرہ دی بارش ویکھی ہوئی ابرہ دے لشکر دیاں دی ہوئی تے اشارہ دنوں قرآن دا ہوئی سنائی ویاں ایمان تازہ ہوئی ہے اے میرے سامنے آخری پارا تے سورت دنا سورت الفیل فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیر النبا ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کاسف مأکول جس ویلے یمن دا بادشاہ رہا بیت اللہ شریف نو شہید کرن دے ارادے نال وادی محصر دے اندر پہنچ گیا ہے ہاتھیں دی جماعت بھی نالے خیالے ہس ہاتھیں مل کے دے دھکا دے سینا بیت اللہ شریف دی عمارت ساری گرونجنی ہے پر جس نو اللہ بچاونا چاہوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان جناب عبد المطلب دے اٹھ چار رہے ہن ابرے دیاں لشکریاں نے فوجیاں نے جناب عبد المطلب دے اٹھاں دے قبضہ جاگی دے آپ دے دادا جان نو علم ہوئے ابرہ دے گول پہنچ گئے ہیں وادی محصر دے اندر ڈیرہ لایا ہویا سا فرماون لگے ابرہ تیرے فوجیاں نے میرے اٹھا دے قبضہ کر لئے ہیں مہربانی کر کے انہوں نے آرڈر دے میرے اٹھ واپس کر چھوڑے نا ابرہ حیران ہو کے آنکھن لگے ہاشمیاں دے سردار عبد المطلب پانو پتہ بھی ہے کہ نہیں میں بیت اللہ شریف نو گراون واسے آیا خانے کعبے دا نام و نشان مٹاون واسے آیا میں یمن دے اندر گرجا بنایا ہے میں چاہنا گرجا آباد ہوئے کعبے دے ہونیاں میرا گرجا آباد نہیں ہو سکتا توانو کعبے دی فکر نہیں تھے اپنے اٹھا دا چنتے ہے جناب عبد المطلب دا جواب سنے ہے تے سبحان اللہ کھڑنے در بخل نہیں کرنا ایمان تازہ ہو سی جناب عبد المطلب فرمایا اب راتو کعبے نو گراونا ہے تیری فوجہ نال مقابلہ کرن دی سارے اندر طاقت نہیں کعبہ جانے کعبے والا جانے اب راکھن لگا اٹھ واپس گھر چھوڑو
تے جناب عبد المطلب نے منت منی ہوئی ہے اگر اٹھ میں نو واپس مل گئے ہے میں سارے دے سارے اللہ دے رستے دے ذبح کر کے تقسیم کرنے نا اٹھ لے کے دے واپس آ گئے سویرے جس ویلے ابرا ہاتھیاں نو نال لے گئے تے اپنی فوجاں سمیت بیت اللہ لے پاسے پیش قدمی کرن لگے ہے رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پرندہ دیاں جماعتاں بھیج چھوڑیاں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بِأَصْحَابِ الْفِيلِ سنن والے بندے غور کریں رویت قلبی تیرے پروردگار نے ہاتھی والے نال کے گیدہ انہاں دا سارا منصوبہ اللہ نے مٹی ملا چھوڑیا چھوٹے چھوٹے پرندہ دی جماعت بھیجی جماعتاں دیاں جماعتاں ایک گئی دوئی گئی تیسری دے چوتھیں قطارن لگ گئیاں انہاں دی چنیاں وچ انہاں دے پنیاں وچ دال دے دانے دے برابر چھوٹے چھوٹے پتھر تے پتھر بھی گرے من سجیل آگ دے اتے پکے ہوئے اس وجہ راز ہے بھائیو یہ زمین ہے کچا وٹا اگر کچا وٹا جو لگ جاوے تے زخم ہو جاوے کچی مٹی دا وٹا ہوئے ساٹھ لگے زخم جلدی ٹھیک ہو جاندہ ہے آگ دی پکی ہوئی چیز دا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوندہ آگ دے اتے پتھر پکے ہوئے پرندے لے گئے تے آگے اتے انہاں دے چھا گئے تے بارش پتھرہ دی شروع کر دیتی ہے جیڑے بے ایمان نو لگدا گیا ہے سر توڑ کے دو ٹکڑے کر کے زمین دے اندر اتردا گیا ہے رب کعبہ دی قسم اج دنیا حیران ہے اعلیٰ ٹیکنالوجی والے آکھن لگے کیویں ہو سکدا ہے نہ میرے مسلمان بھائیو شک نہیں کرنا اگر اج دے دور وچ نشانے دے لگن والے میزائل انسان بنا سکتا ہے تا نشانے دے لگن والے پتھر رحمان بھی بنا سکتا ہے تے کیویں کر چھوڑے ہے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَاسْفٍ مَعْكُونَ جیویں کھادا ہویا بھوسا ہوندے ہے تے گاں تے مجھ چارہ بچا کے انہوں پیرہ تلے لتاڑ چھوڑے دیا نا یا اوگل کرے دیا نا تے وقت اس نو باریک کرے دیا نا انج اللہ مٹھا کے رکھ دیتا ہے غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتہ نہیں لوگ آکھ دینا اللہ کریم چڑیاں تو باز مروا سکتے ہیں تے اشاعت و توحید و سنت عقیدہ ہے اللہ چڑیاں تو ہاتھی مروا سکتے ہیں بس اشارہ کیتا دوستو پتھران دی بارش دا نمونہ ویکھا ہویا مکے اللہ آج بھی حکم بندہ جس ویلے عرفات دے میدان والے پاسے جاوے تے بورڈ لگا ہوئے وادی محسر دا چھوٹی اتنی جگہ بورڈ لگا ہوئے اتھے اتو جلدی جلدی گزرنا ہے اتھے اللہ دا عذاب آیا ہی پتھران دی شکل ویچ مکے والے بیت اللہ شریف دے کول پہنچ گئے غلاف کعبہ نو پکڑ گیا کھن لگے فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللہ سارے دے پتھران دی بارش وسا او سنو منظور سجے نمینو مننا منظور نہیں یہ پتھران دی بارش نہیں دینا أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ سانو کوئی دردناک عذاب چا دے او منظور سچے نبی دے پچھو نہیں ٹرنا اللہ فرمایا میرے حبیب انہا دی سن لینے میں اللہ دا جوابی ضرور سنیا ہے میں پہلے ہن مثال دے سا اس تو بعد میں آیت دا مطلب عرض کر سا دل دی کھڑکیاں میرے بھائیاں کھولنیاں دروازہ کھڑکا میں دروازہ کھولیا ہے ایک میرا مخالف تے دشمن دروازے دے کھلوتا ہویا ہے کیویں آئے ہو بھائی کیا گل ہے تمہاری میری دشمنی ہے ہاتھ جوڑی کھلوتا ہے آخر لگا مولانا صاحب میں نو معاف کر دے ہو معافی دا طلبگار بن کے آیا
میں تواڈے نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، بڑے ظلم کیتے، تواڈا دل دکھایا ہے، بڑا تانوں ستایا ہے، بڑا تانوں تنگ کیتا ہے، تے آج میں تواڈے دروازے تے ٹر کے آیا، معاف کر چھوڑو۔ میں حیران ہو گیا، مولانا عبدالخالق سے بھی نال کھلوتے ن۔ میں پوچھے حکیم صاحب تساں کیویں؟ حکیم صاحب فرماون لگے اے مینوں نال لے کے آیا ہے، میں سفارشی بن کے آیا، معافی جو منگدا بھی ہے معاف کر چھوڑو۔ سارے ڈیرہ اسماعیل خان تے میاں والی دا محاورہ ہے۔ میں حکیم صاحب نو عرض کی تھی دل تا میرا نہیں کردا میں اپنے دشمن نو معاف کراں، اس بڑیاں ظلم دے زیادتیاں میرے نال کیتیاں ہوئیاں نا، سارا محاورہ سنے میاں والی تے ڈیرہ اسماعیل خان دا۔ میں حکیم صاحب نو آکھیا اس دشمن نو میں معاف کردا پیاں تواڈا منہ ہن قرآن پاک دا حوالہ سنے ہے۔ اللہ فرما دے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے توڑے دشمن پتھرہ دی بارش مگرین، دردناک عذاب مگرین، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم۔ کاش توڑی بولی سریکیوں دی جملے دا مزہ ویا، سبحان اللہ کھن دے اندر بخل نہ کرے ایمان تازہ ہو سی۔ اللہ فرما دے پتھرہ دی بارش منگ دے پین، دردناک عذاب منگ دے پین، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پتھران دی بارش نہ ظالمانو دے وہاں چاہ، دردناک عذاب نہ دشمنانو دے وہاں چاہ، پر پتھران دی بارش نہ دیندہ، دردناک عذاب نہ دیندہ، میرے محبوب توڑا موئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ انت فیہم۔ میرے محبوب جتھے توڑا ڈیرہ ہو سی، دور اندھیرہ ہو سی، رحمت دا بسیرہ ہو سی، انہیں تا نہیں آکھا کم تر مرحوم عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، جتھو لنگ دا گیا رنگ لیندہ گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لاکے محمد رنگیندہ گیا صلی اللہ علیہ۔ آؤ اپنے سبق ہوتے حباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہیں، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھئے۔ اللہ فرما دے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، میرے محبوب اتنے پریشان تے مغموم نہ ہو، انج نہ ہوئے توڑی جان ضائع ہو جاوے، تے توڑی جان دے نال دی قیمتی جان میں اللہ کسے دی نہیں بڑھائی۔ جتا توڑا جسم مبارک ہوئے اتھے میں عذاب ہی نہ دینا ہوں دا دشمنانوں۔ اللہ اللہ اے او قیمتی جانے، دیکھے احباب جملہ اور سنا میں لگا، اے او قیمتی جانے۔ پہلے قرآن دا حوالہ سنا لما، اس تو بعد حدیث پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قیمتی جان، حدیث پاک سنا منی، اس تو پہلے ہی قرآن پاک دا حوالہ۔ اے میرے سامنے سورۃ البقرہ پہلا پارہ مالک کائنات قرآن آیت نمبر 60، یہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قیمتی جان دا تذکرہ، لیکن ایک حوالہ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم حاضر ہوئی، اللہ دے کلیم دعا کرو پانی مک گیا ہے، پانی چاہیے، پیاس لگیے، غسل کرنے ہے، بعض بندانوں پانی اور ضرورت واسطے بھی چاہیے، دعا کرو اللہ پانی دے وے بارشاں بند ہیں۔ میں گلے روکن لگا بھائیو، کسے نال زید نہیں میرے دوست، زندہ تو دعا کراونا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دعا کروا رہی ہے،
زندہ چھوٹا ہوئے تاویں اس تو دعا کراونا جائز زندہ وڈا ہوئے تاویں اس تو دعا کراونا جائز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو عمرہ دا کرن واسطے جاون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے اللہ دے محبوب میں عمرے دے ارادے تے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا یا خیّ اشرکنا فی دعائے کا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے واسطے دعا کریں تو میں آمنہ دے لال نو بھی نہیں بھلاونا سانو بھی دعا دے اندر شریک رکھیں ہون چھوٹے تو دعا کراونا جائے دے وڈے تو ہی دعا کراونا جائے دے صحابہ کرام آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کرویں دے ہوندیاں تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دعا کروا رہی ہے خوشاب دے بھائیوں جھگڑے دی گل ہی نہیں اختلاف دے رولے علی بات ہی نہیں زندہ تو دعا کراونا جیسے تے مردے واسطے دعا کرنا جیسے پر ایک شرط ہے موت اس دی ایمان اتے آئی ہوئے سامنے میت موجود ہے جنازہ پڑھن لگیاں نیت کی دی میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا ثنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تے دعا واسطے حاضر اس میت دے سامنے موجود ہے اپنے میرے بھائی ساڑے واسطے دعا کی میں کر سکتا ہے زندہ تو دعا کراونا جیسے تے مردے واسطے دعا کرنا جائے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قوم دعا کرا رہی ہے اللہ دے پیمبر پانی ختم ہو گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش مانگ رہے ہیں رب العالمین کل قوم واسطے اللہ فرما دے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جس ویلے موسیٰ علیہ السلام نے قوم واسطے پانی مانگے ہے اللہ کریم نے اعلان فرمایا میرے کلیم اضرب بعصاک الحجر ہاتھ وچ کیڑی شے ہے اللہ جی سوٹا ہے فرمایا پتھر تے مارو اللہ کیوں سے مارو تو صحیح بس موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا مارے ہے اللہ فرما دے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ہائے قرآن قربان میں پریشان ہو دے میرے محبوب این نہ ہوئے پریشانی دے عالمِچ تواری قیمتی جان ضائع نہ ہو ونجے ترجمہ بے شک پڑھ لوے ہے میں حوالہ پیش کیتے سورۃ القاف آیت نمبر 6 15واں پارہ مانا گھرانے اندر پڑھ لوے ہے فَعَلَى اللَّهَ کا بَاخِعُن نَفْسَكَ کیوں اتنا غم کر دے پے ہو جان نو ضائع کرن لگے ہو میرے محبوب تواری جان بڑی قیمتی ہے توارے نال دی قیمتی جان میں اللہ نے کسے دی نہیں بڑھائی حضرت انس دے گھر وچ مہمان آ گئے رضی اللہ تعالی دسترخوان بچھایا ہے مہمانوں بٹھایا ہے ہاتھ دھلوین دسترخوان تے کھانے سجین تے جس ویلے مہمان کھانا کھا کے فارغ ہوئیں او دسترخوان والا کپڑا میلا ہو گیا ہے حضرت انس نے اپنی خاتمہ نو بلایا ہے اے دسترخوان والا میلا کپڑا تندور دے اندر آگ جلدی پئیے آگ دے اندر چسٹ مہمان حیران حضرت یہ تو سارے تو نفرت کرن لگے ہو اسائی دسترخوان اتے کھانا کھا دے میلا ہو گیا ہے تو سا پانی نال دھومن دا حکم چا دے ہوا آگے دے اندر انہوں سٹوا رہے ہوا حضرت انس مسکرا رہے ہیں تے خادمہ دسترخوان دا کپڑا لپیٹ کے تندور دے شولا دے اندر سٹ دی پئیے مہمان حیران انہیں تھوڑی دیر گزری حضرت انس فرمایا خادمہ نو دسترخوان دے کپڑے دا پتہ کر جس ویلے کپڑا اگ دے شولا وچوں کڈھیا گیا ہے ایک دھاگا بھی اللہ نہیں سڑن دیتا ایک ہی مہمان حیران ہو گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہمانوں جی میں تو سا مہمان بن کے آئے ہو
ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے میرے غریب خانے دے تشریف لائے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاون تو بعد اس کپڑے دے نال ہاتھ مبارک صاف کی دیاں تے جڈن دے آپ دے ہاتھ مبارک اس کپڑے نو لگ گئے کپڑا میلا ہو ونجے مینوں پانی نال دھوون دی ضرورت ہی نہیں رہندی کچھ لمحیاں واسطے میں تندور دی آگ دے شولیاں دے اندر سڑوا چھوڑے نا اللہ آئینے تو زیادہ صاف کر کے واپس کر دیں دے جیرے کپڑے نو آمنا دے لال دے ہاتھ لگے آگ جلاونا چھوڑ دے وے اس قیمتی جان دائی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا عقیدہ سارا سن لو میرا تے میرے اکابرین دا عقیدہ شریک کہ آمد لیگ ہومن وجلا شریک تے آمنہ دلال حسن و جمال وجلا شریک اخلاق وجلا شریک کردار وجلا شریک خلاصہ کے نکلا او خدای وجلا شریک تے آمنہ دلال مصطفی وجلا شریک کیوں اتنا افسوس کر دے میں ہوں میرے محبوب انج نہ ہوئے تو انی جان قیمتی ضائع ہو جاوے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اگے چلیے تو بڑا طویل موضوع ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اور دوستہ دے ذہن بھی سوال ہونے کہ آمنہ دے لال نو کیوں اتنا غم آئی جو اللہ کریم نو حوصلہ دیوانا پہ گیا اللہ نو تسلی دیونی پہ گئی کیڑا غم آئی اللہ فرما دے إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا آمنہ دلال نو غم آئی کہ میرے رستے دے کنڈے بھی چھاون والے اس قرآن نو کیوں نہیں مندے ایک کلام اللہ اللہ مخالفہ کرن والے قرآن نو کیوں نہیں مندے میری جان دے دشمن قرآن نو کیوں نہیں مندے میں حوالہ دکھیں گا تو انہوں کاش تو سا دوست نوٹ کرو آتے مانا گھرہ چیک کرو اے میرے سامنے 7واں پارا تے سورت دنا سورت الانام اور رب العالمین فرمین 7ویں پارے ویچ سورت الانام ویچ قد نعلم انہو لیحسنک الذی یقولون فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اے آیت نمبر 33 سورۃ الانعام تے 7واں پارہ میرے سامنے تے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ نے فرما گئے باؤ سلطان فرمین نے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں قرآن بندے بوسا بھی سینے نالی لاونا وضو کر کے ہاتھ لاونا تلاوت ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں کھول کھول کے بکھا رہے ہیں آیت نمبر 33 7واں پارہ تے سورت ننا سورت الانعام یہ حوالہ اللہ فرمانن قد نعلم انہو لیحزنک الذی یقولون میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نو چنگی طرح دے پتہ ہے توڑے دشمن جرے توڑے خلاف گل نہ کر دے پین
انہاں دیاں گلاں سن کے تورے دل دے اندر غم آ رہے ہیں، دکھی ہو رہے ہو، پر میرے حبیب تسلی رکھو فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ۔ ہائے قرآن، کاش توری زبان عربی ہوں دی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ۔ اے توڑے نال ظلم تے زیادتی کرن والا نو توڑی ذات نال کوئی اختلاف نہیں، تانوں تا 40 سال تک صادق تے امین آکھ دے رہ گئے، میرے محبوب مانتا توڑے گل رکھ دے رہ گئے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توڑیاں عزتاں تے احترام تے ادب دا معاملہ کر دے رہ گئے، توڑی ذات نال کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ جس ویلے میری ذات نال جھگڑا نہیں، میرے قتل دے منصوبے کیوں بنا رہے ہیں، اللہ میرے رستے دے گنڈے کیوں بچھا رہے ہیں۔ اللہ فرما دے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ انہاں دا کوئی ذات نال اختلاف نہیں، میں اللہ دی آیات نال اختلاف ہے۔ 40 سال تک تو ساں قرآن نہیں سنایا، انہاں جھگڑا بھی تورے نال نہیں کیتا، تے نبوت دا تاج جس ویلے میں اللہ نے تورے سر مبارک تے سجایا ہے، تے تو ساں قرآن پاک دیاں تلاوتاں شروع کی دیاں نا، انہاں تورے نال ظلم تے زیادتیاں شروع کر دیتیاں نا، میرے حبیب تکڑے روے ہیں، اللہ مندے جو نہیں، میں چاہنا ہے جہنم تو بچ ونجن، جنت دے وارث من ونجن۔ فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو وہ، غمگین نہ ہو وہ، اے نہیں مندے دنا منن میں لا جنہ تو قرآن منوا دینا، نہ منن کری پروائے، اللہ کے کر سے غم نہ کرو نا، میرے حبیب جنہ تو قرآن منوا دینا۔ اے میرے سامنے 26واں پارا تے سورت دنا سورت حامیم الحقاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ دے مقام ہوتے قرآن پاک دی تلاوت کر دے بین، اے حوالہ میں دوستان دے سامنے کھولا ہوئے ہے، اللہ دا قرآن ہوئے، آمنہ دلال دی مٹھی زبان ہوئے، اللہ کریم نے جنہ دی ایک جماعت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف پھیر دیتا، یہ حوالہ سامنے تے آیت نمبر 29، اے نہ منن مکے والے دشمن نہ منن، جنہ تو قرآن میں اللہ منوا دینا، غم نہ کرو میرے حبیب۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اللہ فرما دے اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف جنہ دی جماعت نو پھیر دیتے ہیں۔ آج اتھے مسجد جن بنی ہوئی ہے، میں گناہگار ہاں، اللہ میں نے پرانی مسجدی بھی کھائی ہے، ہنوت نمی بھی بیکھائیں ہیں کئی دفعہ، عجیب ہی منظر، کہ قرآن پاک دی اس مقام دا علم ہوئے، لطفی کچھ ہو رہا دے بندے دے دل وچ، ایمان دے تازہ ہون دی وجہ تو آگئے جن تے یستمعون القرآن، بڑی دھیان دے توجہ نال قرآن سننا شروع کر دیتا نے، اے اللہ دا فضل ہے جنو لے آوے۔ حضرت سلطان العارفین فرما گئے نا، باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرمانے نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماسا ان گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوں ماں ونج رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہ ہی ہوں، وزن تے تول پورا ونج ہو سی باہوں، جد ہو سی فضل الہی ہوں۔ آگئے جن فلما حاضرو ہو، اس موقع تے حاضر ہوئے جتھے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، آمنہ دلال دی زبان وچوں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوئے نو آکھن کے خاموش، ان سے تو
اپنی زبان نو حرکت ہی نہیں دیونی. میں ایک اشارہ کرنے لگا دوست دل دی کھڑکیاں کھلے ہے. ان سے تو زبان نو حرکت ہی نہیں دیونی. توجہ نال قرآن سننا ہے. اللہ دی قدرت جنہ نے قرآن دا ادب کیتے ہے. اللہ قرآن دے ادب دی وجہ تو جنہ نو ایمان دی دولت نال مالا مال کر چھوڑے. حرکت زبان نو نہیں دیونی ہے. قرآن پاک دی تلاوتوں دی پئی ہے. اللہ کریم فرمائیں فلما قضیا ولوا الی قومہم منذرین. جس ویلے تلاوت قرآن پاک دی مکمل ہوئی ہے سورۃ جن دا حوالہ بھی نال سنی جاوے ہے. اے میرے سامنے 29واں پارہ تے سورۃ دا نام ہے سورۃ الجن. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به فلن نشرک بربنا احدا. یہ حوالہ ایک تحفہ دیون لگا ذرا دوست جا کے بوے. قرآن پاک دی تلاوت سن کے دے جنہ کھن لگے اسا دا قرآن سنے عجب. عجب عربی کلام وچ اس نو سددے انہیں جس دی مثال کوئی نہ ہوئے. اساں بے مثال قرآن سنے ہے جرا بھلائی دی رہنمائی کر دے سیدھا رستہ بھی کھان دے. اساں قرآن نال ایمان لے آئے ہیں. خیال بندہ قرآن نو ایمان نے تے شرک بھی کرے کیویں ہو سکتا ہے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. جنات نے اعلان کر دیتا آمنہ دلال دی زبان وچوں قرآن سن کے اساں قرآن تے ایمان لے ہیں تے آج تو بعد اساں اپنے رب نال شریک کسے نو نہیں بناونا. تحفہ لویا جی تحفہ. یہ تواڈا میرا جسم جرا اللہ نے جسم سدا بنایا ہے. اللہ نے جسم دے اعضاء ڈبل ڈبل بنائیں. ہاتھ ویکھو تن ڈبل دو, اے پیر ویکھو تن ڈبل دو, اکھاں بھی دو, کان بھی دو, ہونٹ بھی دو, اے نک والے سوراخ بھی دو, دو دو ڈبل. پر ترے چیزاں اللہ نے ڈبل نہیں بنائیاں, ایک ایک کر کے بنائیاں. دل بھی ایک بنایا ہے. سچا کھا متھا بھی ایک بنایا ہے. تے نمبر 3 زبان بھی اللہ نے ایک بنائیے. قرآن دا حوالہ سنے نا. اے میرے سامنے ایک بھی سپارہ تے سورت رب العالمین دا قرآن میں کھولن لگا تے سورت دا نام سورت الاحزاب. ایک بھی سپارہ میں کھولا آیت نمبر 4. یہ حوالہ اللہ فرما دے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. یہ حوالہ کاش تو ساں دوست نوٹ کرو تے مانا گھرانج ویکھو تاں جھگڑے مکے نا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ فرما دے دنیا والے ہو کسے بندے دے پہلو وچ سینے وچ میلنا نے 2 دل نہیں بنائے, دل ایک بنایا ہے. مسئلہ اللہ نے سمجھا چھوڑے ہے. دل ایک تا ایک دل دے اندر ڈیرا بھی ایک دا ہونا چاہیے دے. اللہ کو مننا لے اچھا بول سیں جرے من دے ہو جرا دل ایک دل ایک تا ایک دل دے اندر ڈیرا بھی ایک دا ہونا چاہیے دے. کس دا جا کے کس دا دل ایک تا ڈیرا ایک دا ہوئے نا. مکان ایک تا ایک مکان دے اندر مہمان ایک ہونا چاہیے دے. تے نمبر 2 متھا بھی اللہ نے ایک بنایا ہے. دوستو
پیشانی ہک متھا ہک اشارہ چکیتا ہے متھا میں اللہ نے ہک بنایا ہے پیشانی ہک بنائیے مسئلہ گرہ سمجھایا ہے پیشانی ہک کے تا ہک پیشانی دے نال سجدہ بھی ہک دا ہومنا چاہی دے صحابہ کرام مرد کردین اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عجم دے عوام اپنے بادشاہ دے گے سجدے کر دینا انتا احق کوئی یسجد اللہ کا سانو اپنے سجدے کرن دی اجازت دے ہوا آپ نے فرمایا لو کن تو امرو احدا نہیں یسجد لیہادین لا امرت النساء ان یسجدن لیدواجہین خبردار میری شریعت وچ انسان دے سجدے دی کوئی گنجائش نہیں انسان دے سجدے دی گنجائش ہوں دی تا میں بیوی نو حکم دے وہاں خامت دا سجدہ کار بیوی نو خامت دے سجدے دی اجازت نہیں شاگرد نو استاد دے سجدے دی اجازت نہیں چھوٹے نو بڑے دے سجدے دی اجازت نہیں اولاد نو والدین دے سجدے دی اجازت نہیں کیوں ہو جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاد خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر متھا ہکے تا ہک متھے دے نال سجدہ بھی ہک دا ہومنا چاہی دے نمبر 3 حوالہ قرآن پاک دا اے میرے سامنے آخری پارا تے سورت دنا سورت البلد یہ آیت نمبر 8-9 میں کھولی ہوئی ہے خوشاب دے بھائیو تحقیق تسا نہ کرنی ہوئی رولے کی میں مکسن اے آیت نمبر 8-9 فرمایا علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین میں اللہ نے انسان دی آنکھیاں بھی 2 بنائیں عینین تے ہونٹ بھی 2 بنائیں شفتین لیکن دونوں ہونٹاں دے درمیان لسانن زبان تو سادہ معاف کرن والا دی اولادو آپ نے فرمایا انہیں گلے دا سونا جیرا کم تم میرے نال کرنا چاہنا ہمیں وہ کم میں تیرے نال کران پھر تیرے دے میرے درمیان فرق باقی نہیں رامنا جا تیری غلطی معاف ہے اردو دا جملہ سنے ہے اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لونا لے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا نفرتہ چھوڑو بھائیو محبتہ پیدا کرو کوئی ظلم کرے تا معاف کرنا سکھو محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی بھائی بھائی تو نفرت کر رہے ہیں ایک کے گھر دے اندر دلہ پڑی پھٹے دے ترٹے ہوئے نا اولاد والدین تو نفرت کر دی بھئی ہے والدین اولاد تو نفرت کر رہے ہیں اسادہ محبت کرنے والے محبوب دے امتی ہیں محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی قرآن پاک دے لفظ جنہ کھن لگے ونن نشرکا بے ربنا احدا اسا اپنے رب نال شریک کینوں نہیں کرنا دل ہی کووے تے ڈیرا ہور دا ہووے دل وچ الوہیت دے حوالے نال اسے دنا شرکے ہے متھا اللہ بناوے سجدہ ہور دا ہووے اللہ دی غیرت برداشت نہیں کریں دی زبان اللہ بناوے پکار ہور دی ہووے رب العالمین دی غیرت نو گوارا نہیں اللہ کریم فرمایا میرے محبوب جان توڑی بڑی قیمتی ہے غم نہ کرو غم کیڑی گل دائی میرے دشمن قرآن کیوں نہیں مندے ہے میرے مخالف قرآن کیوں نہیں مندے ہے قرآن سن کے کنہ دے اندر اگلیاں دے رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اے میرے سامنے آیت نمبر 26
أبصارهم فهم لا يسمعون. آیت نمبر 4 سورۃ حامیم سجدہ 24واں پارہ. آپ دے دشمنوں نے اکثر لوگاں نے منہ موڑ لیا ہے، قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. تے نمبر 2 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، خود سن دے بھی نہیں، قرآن سنن دے بھی نہیں. آکھن لگے وَالْغَوْ فِي، تاڑیاں مارو، شور پاؤ، تاں تُساں غالب ہومنے، ورنہ قرآن دی آواز غالب ہو ونجنی ہے. آپ نو غم مئی، ہائے قرآن دی مخالفت کیوں پہ کر دینا. اللہ فرمایا اتنا غم نہ کرو جو تاری قیمتی جان سائے نہ ہو جاوے. میرے محبوب نہیں من دے تنا منن، اے انکار کریں، میں اللہ جنہ تو اقرار کروا دینا. او من گئے، توڑے دل دا بوجھ میرے محبوب گھٹ ہو منجنے، غم توڑے دل دا ہلکا ہو منجنے، توڑے دل دے اندر جرا دکھے ایک کم ہو منجنے میرے محبوب. میں اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہاں، لیکن توڑا دل دا دکھ دے غم برداشت نہ کر سکتا. جیری گل دا غم میں اللہ دے محبوب نو اللہ سانو قرآن پاک تے عمل دی اسے دے مطابق عقیدہ رکھنے توفیق عطا فرماوے. اللہ کریم دوستانو کامیابی نال مالا مال فرماوے جنہ اہتمام کیتا ہے. اللہ سارے جسمانی روحانی بیمارنو شفا کاملہ عطا فرما، پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مندین انہاں دی جائد حاجات پوری فرما. جنہ دوستاں تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دی جان مال اولاد رزق وچ برکت عطا فرما. رب العالمین جرے سارے اہل ایمان دنیا تو چلے گئے سارے اہل ایمان دی مغفرت فرما. اور میں بڑی پیاری دعا کرنے لگا، غور کرے اللہ اساں سارے اہل ایمان اہل توحید اس مقام تے جمع ہوئے ہیں، انہیں سانو جنت دے اندر جمع ہومن دی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.